عقیدہ حیات النبی پر ایک مرتبہ سوال ہوا، میں کراچی میں تھا، میری دورہ حدیث کے سال کی بات ہے، سنیے ذرا، دل ہل جاتا ہے بندے کا۔ جب پہلی مرتبہ میرے اوپر سوال ہوا میری دانتوں کو پسینہ آ گیا۔ ایک لڑکا ہماری کلاس میں پڑھتا تھا، وہ ان باتوں کو پڑھا، دوسرے مذہب والوں سے پڑھ چکا تھا جو عقیدہ حیات النبی کے منکر تھے۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ کہتے ہو انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے، تیسرے پارے میں لکھا ہوا ہے عزیر علیہ السلام جا رہے تھے، اللہ کے نبی فوت ہوئے، 100 سال فوت رہے، 100 سال کے بعد اٹھے تو رب نے پوچھا کم لبستا، انہوں نے کہا لبست یوما او بعض یوم، میں تو آدھا دن یا ایک دن رہا۔ رب نے فرمایا نہیں بل لبست 100 عام، تو 100 سال سویا رہا۔ تو کہا اگر نبی زندہ ہوتا اسے پتہ نہ ہوتا کہ سورج چڑھا ہے، شام ہوئی ہے، بارش ہوئی ہے، پرندے آئے ہیں، گرمی آئی ہے، سردی آئی ہے، مواسم تبدیل ہوئے ہیں، اسے کچھ نہیں پتا۔ اس کا معنی ہے نبی وفات کے بعد زندہ شندہ کوئی نہیں ہے، تو اسے آئین ٹھوکا ہوا ہے۔ یقین مانے میں طالب علم تھا، مجھے دانتوں کو ایک بار پسینہ آ گیا کہ اس کا کیا جواب دوں، یہ تو آیت پڑھ رہا ہے، تو قرآن پیش کر رہا ہے، کیا جواب دوں؟ اللہ پاک جل شانہ رحمت والی زندگی میرے استاذ محترم شیخ الحدیث مولانا قاری لیاقت علی شاہ نقشبندی دامت برکاتہم العالی کو نصیب فرمائے، یار اللہ اس پر کرم فرمائے۔ میں نے جا کر ان کو پریشانی بتائی تو انہوں نے کہا بیٹا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ میری لائبریری کی چابی ہے، یہ رکھو، جاؤ وہاں تقریباً 50 تفسیریں پڑھی ہوئی ہیں، کبھی کسی غیر کے جملے سے متاثر نہ ہو، جاؤ اس تفسیر پر پہلے اپنوں کو پڑھو۔ میں نے یہ بدھ والے دن کی بات ہے، جمعرات چھٹی ہو گئی تو بدھ کا دن، جمعرات والا، جمعے والا، ہفتے کی صبح تک 3-3.5 دن بنتے، میں لائبریری میں گویا معتکف ہو گیا جا کر۔ میں نے 30 تفاسیر نکالی، عربی اردو فارسی کی سب کی، اس آیت کے متعلق میں۔ تو یقین مانے میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ وہ کس طرح جھوٹ بولتے اور حقیقت کیا ہے۔ اور پھر حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ کی رفادات پر مشتمل تسکین الاذکیاء فی حیات الانبیاء، یہ بھی میرے سامنے آئے، مولانا اکاڑوی۔ میں نے کہا اکاڑا والوں کا ہم پہ احسان ہے، میں اسی پر جملہ کہہ رہا ہوں، محسن ہے ہمارے علمی طور پہ۔ تو حضرت اکاڑوی کی یہ بھی سامنے رکھی۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ دن کو رات کر کے میرے سامنے پیش کیا گیا، اسلام کو نعوذ باللہ کفر بنا کر پیش کیا گیا، حلال کو حرام بنا کر پیش کیا گیا۔ اچھا حقیقت یہ اور یہ۔ ہفتے والا دن ہوا اور طالب علم آ گئے، ان نے ایک دو استاذ کو بھی ساتھ رکھا ہوتا، میری ساتھ لڑکے جو تھے وہ سارے پریشان تھے، یار یہ چپ ہو گیا کیا ہوگا۔ تو ہم نے ہفتے کی شام کو اس سے بحث طے کی، اور ایک استاذ بیٹھا، اس نے فیصلہ کرنا تھا، وہ ہم نے فیصل رکھا، اس کی اور میری گفتگو ہوئی کہ آؤ قرآن کو تفسیر کی بنیاد پہ سمجھیں گے، اترا حضور پہ، سنا صحابہ نے، ان سے سمجھیں گے، پیٹ سے بات تو نہیں لگانی۔ تو اس نے پھر یہی پیش کی کہ عزیر علیہ السلام ہیں، اللہ کے نبی ہیں، جا رہے ہیں، 100 سال سوئے ہیں، پتہ بھی نہیں ہے دن ہوا ہے یا رات ہوئی ہے، سورج آیا یا غروب ہوا ہے، بارش ہوئی ہے یا سردی ہوئی ہے یا گرمی ہے، کیا کچھ بھی نہیں پتہ۔ اگر نبی زندہ ہوتا تو کہتا میں 1 دن یا آدھا دن رہا ہوں، وہ تو کہتا میں 100 سال رہا ہوں، حالانکہ اللہ نے فرمایا تو 100 سال رہا ہے، انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ ہو گئی بات پوری؟ جی ہو گئی۔ پھر میں نے یوں حوالے شروع کیے، میں نے کہا میرا پہلا سوال، گزرنے والا کون ہے؟ قرآن نے تو نام نہیں لیا، تم نام کیوں لے رہے؟ تیسرے پارے کا دوسرا صفحہ، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها۔ میں چیلنج دعوے اور تعدی سے کہتا ہوں، بچوں تو نے ماں کا دودھ پیا ہے، بوتل کا دودھ نہیں پیا، تو اللہ نے یہاں نام نہیں لیا، تو کیوں لے رہا ہے؟ رب نے فرمایا گزرنے والا گزرا، تو نام کیوں لے رہا ہے؟ نمبر 2، حضور پاک نے فرمایا گزرنے والا حضرت عزیر ہے، نہیں فرمایا پیغمبر نے۔ پیغمبر کی ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ہے اس دھرتی پہ کہ حضور نے فرمایا گزرنے والا حضرت عزیر ہے۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں منکرین حیات انبیاء کو کہ تم نے اپنی اماں جان کا دودھ پیا ہے، بوتل کا دودھ نہیں پیا، شیلڈ کے نپل سے دودھ نہیں پیا، تو جرت کرو آپ دکھاؤ اللہ نے فرمایا ہو گزرنے والا عزیر ہے یا رسول اللہ نے فرمایا۔ واہ! جب یہ 2 حوالے میں نے یوں پہ، ابھی 28 تفسیریں میں رکھے ہوئے ہیں، میں نے کہا میں نے 30 تفسیریں اٹھائی، جب میں نے 2 پیش کیے تو بچوں کے ہاتھ کے صرف طوطے نہیں اڑے، طوطیاں بھی اڑ گئی، کوے بھی اڑ گئے، لالیاں بھی اڑ گئی۔ اب تو ان کا اچھا ہاں چڑیاں اڑ گئے، ٹھیک ہے نا، تو پورے چڑیا گھر اڑ گیا اس کا، تو اب تو منہ پر ہوائیاں۔
اب کہاں انہوں نے تو خطیبانہ بڑھ سنی تھی نا، مماتیوں نے یوں ان کو ٹرخایا ہوا تھا، حجی قرآن آ گیا، او کالذی مرہ. اب تو او کالذی مرہ، مرہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کسے گا. من الذی مار، امام علوسی تفسیر روح المعانی میں سوال اٹھاتے ہیں، من الذی مار، گزرنے والا کون تھا؟ کہتے فیہ تسعۃ اقوال، گزرنے والا کون تھا؟ اس میں 9 روایتیں ہیں. تو اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، اصول ہے کہ جب احتمال آ جائے پھر دلیل نہیں بنتی. یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، دلیل تو قطعی ہوتی ہے. تو یہ تو جب میں نے یہ سوال اٹھایا کہ بچوں یہ سوال میرا نہیں ہے، امام محمود آلوسی کا ہے، مفتی بغداد کا ہے، اس حنفی مفتی مفسر و محدث کا ہے جس نے 30 جلدوں میں قرآن کریم کی عربی میں تفسیر لکھی ہے. تو ایک استاذ وہ بھی چھوٹے درجوں کے تھے جو انہی میں اشاعت و توحید کے تھے، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو اب وہ اس کو کہے بھئی آؤ میری معاونت کے لیے، اب وہ کہاں سے آئے؟ تو مجھے لگا کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے، یہ ایسی باتیں کرتے ہیں. تو پھر مجھے کہتے ہیں پھر گزرنے والا کون ہے؟ میں نے کہا لکھ، میں جھوٹ بولتا ہوں پھر میں تمہیں سچ کی دلیل دوں گا. لکھ اگر تمہیں نہیں پتا، جرت کر، تو پہلے حضرت عزیر ثابت کر، اگلی بات بعد میں کریں گے. جرت کرو، بسم اللہ. کون تھا؟ مجھ سے پوچھنے آئے ہو تم؟ مجھ سے مناظرے میں آئے ہو. مناظرے میں پوچھا نہیں جاتا، یا ثابت کیا جاتا ہے یا شکست مانی جاتی ہے. بسم اللہ کر. کوئی سیروزے میں بیٹھا ہے کہ بھائیو دوستو بزرگوں کہہ کر میں تیرا اکرام کر لوں؟ میں علمی جنگ کے مورچے میں بیٹھا ہوں. میں نے کہا آؤ آپ فیصلہ کر لو. لوگ بعض اوقات ہمیں کہتے ہیں، میں ملتا ہوں نا، کہتے ہیں مفتی صاحب آپ تو بہت نرم آدمی ہیں، ہم نے آپ کی گفتگو میں بڑی سختی دیکھی ہے. میں نے کہا آپ نے میں مورچے میں لڑتے دیکھا ہے. آپ نے وہ ہلکا یاراں تو بر ریشم کی طرح نرم ہو، رزم حق و باطل تو فولاد مومن، آپ نے چیک ہی نہیں کیا. تو میرا بھی سوال ہے. میں نے کہا بسم اللہ، آپ پیش کریں یا شکست لکھیں. اگلی بات بچوں میں آگے نہیں جانے دوں. اب تو پریشانی ان کی بڑھ گئی کہ گزرنے والا کون ہے، تو پریشان. میں نے کہا میں شکست لکھواؤں گا، اگلا جملہ نہیں، یا ثابت کرو گزرنے والا حضرت عزیر ہے. اچھا سنیں، اس نے گزرنے والے پر ایک روایت پڑھی مستدرک کی. امام حاکم کی روایت ہے کہ گزرنے والے حضرت عزیر ہیں. اس نے پیش کر دیا. حالانکہ یہ روایت رسول اللہ کا فرمان نہیں ہے، یہ اسرائیلیات کو سیدنا علی المرتضیٰ نے نقل فرمایا. اسرائیلیات یہودیوں کی روایت ہوتی ہے، اور اس روایت کے بارے میں 3 اصول ہیں. امت محمدیہ کے حق میں ہو، قرآن و سنت کے مطابق ہو تو لے لو، خلاف ہو تو چھوڑ دو، اور اگر نہ خلاف ہو نہ حق میں ہو تو خاموشی اختیار کرو. بس لا نصدق ولا نکذب کو درجے میں رکھو. ہمارے مولویوں سے یہی کہتے ہیں. تو میں نے کہا بچوں سوال ہے میرا، یہ حضرت علی المرتضیٰ نے حضور سے سنا ہے یا اسرائیلی روایات ہے؟ اب تو گئے، کیونکہ حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ نے اس کی تفصیل سمجھائی تھی. مجھے بھائی کہہ رہے ہیں تاریخ بدل گئی، اور وہ صحیح کہتے ہیں، لیکن میں اب تاریخ بدلی ہے تو میں بھی تاریخ بدلنے والا ہی بیان کر رہا ہوں. توجہ. میں نے کہا حضرت علی المرتضیٰ حضور کا فرمان تو نقل نہیں کر رہے. اچھا بچوں آگے جرت کر ذرا. تلخیص المستدرک میں امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ روایت موضوع ہے، کیونکہ اس روایت میں آگے لکھا ہے کہ ان کی آنکھیں بالکل ختم ہو گئی تھی، اللہ نے دوبارہ بنائی. ان کی ہڈیاں زمین کھا گئی تھی، اللہ نے دوبارہ بنائی. حالانکہ نبی کا جسم تو محفوظ ہوتا ہے. تو میں نے کہا جھوٹی روایت، کذاب راویوں کے الفاظ اٹھا کر عقیدہ بنانے آیا. اب تو وہ بھی ہاتھ سے گئی نا. اب تو بچوں کے پاس کچھ نہیں، بچہ جو ہے مجھے کوئی سمجھا کے دکھائیں. اب لا محالہ یہی تھا کہ ان کی طرف سے جو قاضی صاحب بن کے آئے تھے انہوں نے لکھ دیا کہ ہمارا بندہ دلیل میں ہار گیا. میں نے کہا پرچی ہمیں دو، اب ہم سے سنو. میں نے کہا سنیں، یہ گزرنے والا ایک شخص گزرا ہے. اب روایات میں اختلاف ہے. مفسرین کہتے ہیں گزرنے والا عالم من علماء بنی اسرائیل، جامع روح المعانی میں کہ گزرنے والا علماء میں ایک عالم تھا. اس کو سوال اٹھا کہ بستی ختم ہے، زندہ کیسے ہوگی؟ اللہ نے 100 سال مار کے دکھا دیا. تو میں نے کہا حیات علماء کا مسئلہ نہیں ہے، ہم سے تو حیات انبیاء کا مسئلہ ہے. ایک تو گیا. نمبر 2 کہتے ہیں نہیں، نبی من الانبیاء، ایک نبی تھے. کون تھے؟ ان کا نام بھی نہیں ہے. نمبر 3 کہتے ہیں گزرنے والے عزیر تھے. چلو حضرت عزیر تھے تو ساتھ ایک لفظ حدیث کا ہو گیا لکھا ہوا ہے، باب التخیر بین الانبیاء، جلد نمبر 2، سنن نبی داؤد. حضور پاک نے فرمایا عزیر نبی ام لا ادری. فرمایا اللہ نے مجھے اس بات کا علم نہیں دیا کہ حضرت عزیر نبی تھے یا نبی نہیں تھے، ولی تھے. حضور فرماتے ہیں مجھے اللہ نے اس بات کا علم نہیں فرمایا.
تو جب حضرت عزیر نبی ہیں یا نبی نہیں ہیں اس بارے میں بھی اختلاف ہے، تو کیوں حضرت عزیر کو نبی کہہ رہا ہے؟ اور چلو آخری بات، میں مان گیا حضرت عزیر علیہ السلام نبی ہیں، مان گیا یہی گزرے ہیں، مان گیا انہیں 100 سال کی وفات ملی ہے، تو اعتراض کیا ہے؟ نکالو اپنی پٹاری سے وہ سوال جو علماء حق سے قابو نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں سوال یہ ہے، اگر نبی ہے، حضرت عزیر ہیں، گزرے ہیں، 100 سال یہاں سوئے ہیں، تو پھر ان کو سورج کا طلوع کیوں نہیں پتہ چلا، غروب کیوں نہیں چلا، سردی اور گرمی پتہ کیوں نہیں چلی، موسموں کا پتہ کیوں نہیں چلا، بارش کا پتہ کیوں نہیں چلا؟ جب رب نے پوچھا کم لبثتا تو کہتے لبثت مئۃ عام، اللہ 100 سال رہا۔ کہا جی نہیں، لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا آدھا دن رہا، تو لہٰذا پتہ چلا نبی کو قبر میں حیات نہیں ہے۔ میں نے کہا سن بچوں، اب میری باری آئی ہے، ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائے، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے۔ آؤ میں جواب دینے لگا ہوں۔ میرا پہلا جواب یہ ہے، حضرت عزیر پر موت آئی تھی تو موت کے بعد تو بندہ دنیا میں واپس نہیں آتا، تو یہ واپس کیوں آئے ہیں؟ قرآن کہتا ہے سورۃ مؤمنون آیت نمبر 100، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ وہ تو قیامت میں آئے گا، تو پہلے کیوں آئے ہیں؟ پتہ چلا وہ موت مراد نہیں ہے جو تو کہہ رہا ہے، اس موت سے مراد نیند ہے، نیند تاری ہوئی ہے۔ نیند کا مسئلہ اور ہوتا ہے، وفات کے بعد کی آیات کا مسئلہ اور ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، میں مان گیا تیرے مطابق کہ موت تھی، اور وہی تھی، رب نے معجزتاً اٹھا دیا، قدرتاً اٹھا دیا۔ پھر میرا جواب یہ ہے، سن، اللہ کا سوال بھی ٹھیک ہے کتنا عرصہ رہے، ان کا جواب بھی ٹھیک ہے کہ ایک دن یا آدھا دن۔ کہا یہ کیسے رہے 100 سال؟ جواب میں ایک دن یا آدھا دن ٹھیک ہے۔ میں نے کہا جی ہاں، دوسری آیات قرآن کی دیکھو، کَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، قرآن کہتا ہے قیامت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا، اور قیامت کا پہلا دن کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ تو جہاں 50,000 سال کا قیامت کا دن ہو، جہاں 1000 سال کے قیامت کے دن ہوں، اور یہ موت کے بعد اسی زمانے کو دیکھ کر تازے تازے اٹھ کے آ رہے ہوں، رب نے پوچھا دنیا کے حساب سے کتنا سوئے؟ انہوں نے جواب دیا آخرت کے حساب سے، جہاں سے لوٹ رہے تھے تازہ تازہ۔ فرمایا ایک دن یا آدھا دن؟ ہاں ہاں، دنیا کے 100 سال آخرت کے دنوں کے مقابلے میں ایک دن یا آدھا دن ہے۔ بچوں اس بات سے لے آتے ہو عقیدہ حیات النبی کا اعتراض؟ اب بتاؤ اعتراض بنتا ہے؟ میرے دوستو، یہ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی فیض کی برکت ہے کہ ہم مناظرے میں فاتح بنے، اور یہ میرا دایاں بازو، ان جادوگروں نے ایسا جادو کیا، میں جمعے کے لیے جا رہا تھا، میں بیٹھ گیا راستے میں، یہ میرا بازو پورا یوں وجہ سے فالج ہو گیا، اتنا درد، اتنا درد، اتنی تکلیف، میں نے آج تک پوری زندگی میں یوں تکلیف نہیں سہی تھی جیسے کوئی ہمالیہ کو اٹھا کے آپ بازو پہ رکھ دو، یوں تکلیف تھی۔ میں نے 4 سے 5 دن تکلیف گزاری۔ میرے استاد جی کو اللہ پاک جو ہے نا جزائے خیر عطا فرمائے، مولانا لیاقت علی شاہ نقشبندی دامت برکاتہم کو، انہوں نے قرآن اور حدیث سے علاج کر کے آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ میں نے کہا بچوں مخالفین، تم ہمارے مقابلے میں دھمکیاں اور جادو لا سکتے ہو، دلیل کی دنیا میں بات کو ثابت کرنا تمہارے پاس کا کام نہیں ہے۔